إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللہ احکم الحاکمین نے جس دن سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام الاوقات بھی بنایا۔ زندگی کے لمحات کو یاد رکھنے کے لیے، تاریخ کا ہونا، مہینے کا ہونا، سال کا ہونا، تاکہ انسان جو کچھ کرے اس کو یاد رہے کہ فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال
یہ نظام الاوقات اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن اسی کو بھی مرتب کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لوگ اسی نظام کے ساتھ اسی نظام کے مطابق چل رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ جب مشرکین عرب کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اس سے پہلے وہ ایسا دور تھا کہ جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت، یعنی ان کے گناہوں کو سامنے رکھ کے کہ چوری، زنا، بدکاری، ڈاکے، لوگوں کی زمینیں کھا جانا، لوگوں کے مال کھا جانا، بیواؤں کے، یتیموں کے حقوقوں کو کھا جانا، غصب کر جانا، اس بنیاد پہ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کوئی انسان معاشرے میں کسی کو گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رویے کیا ہوتے ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں، جاہل ہے یہ۔ بالکل اسی طرح ان مشرکین میں بہت سارے گناہ، غلطیاں پائی جاتی تھیں جس کی بنیاد پہ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا۔ اس زمانہ جاہلیت میں چونکہ جہالت تھی، ایک وقت آیا کہ وہ جو نظام الاوقات جو اللہ کی طرف سے دے دیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا نظام اس کو مسخ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ لوگ بھول گئے کہ وہ مہینے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ نظام کون سا ہے جو رب کائنات نے بنایا ہے۔ صرف واقعات کی بنیاد پہ لوگ تاریخ کو یاد رکھتے تھے، جیسا کہ مشرکین عرب جس سال ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کو بھیجا، وہ پتھر مارتے تھے، جس کو لگتا تھا پھٹ جاتا تھا، جسم جل کے بسم ہو جاتا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، گھاس پھوس بنا کے رکھ دیا اللہ نے ان کا۔ اب یہ ایک بڑا واقعہ تھا، تو مشرکین چونکہ ان کے اندر نظام نہیں تھا تاریخوں کا، مہینوں کا، سالوں کا، وہ بھول چکے تھے، جہالتوں میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے رب نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو انہوں نے اس سال کا نام ہاتھی والا سال رکھ دیا، یعنی واقعات کی بنیاد پہ، حوادثات کی بنیاد پہ انہوں نے ان واقعات کو یاد رکھا، اپنے کارناموں کو یاد رکھا کہ جی ہاتھی والا سال۔ اب ہاتھی والا سال وہ کون سا تھا؟ پہلا تھا، 50 تھا، 60 سال تھا، کون سا سال تھا وہ؟ پھر اس سال کا مہینہ کون سا تھا؟ تاریخ کیا تھی؟ یہ یاد ہی نہیں تھی ان کو۔ بس جی اس سال میں بڑا واقعہ پیش آیا کہ ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اس سال کا نام انہوں نے عام الفیل رکھ دیا، جی ہاتھی والا سال۔ اس قدر جہالت تھی کہ وہ اپنے نظام الاوقات کو بھول چکے تھے، وہ نظام کہ جس کو اللہ نے آسمان و زمین بناتے وقت مرتب دیا تھا۔ یہ تاریخ ذہن میں رکھنا، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھی، ان کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے، پتہ ہی نہیں
کہ اسلامی مہینہ، اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور مہینے کے، اسلامی مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جہالتیں ہیں ہماری کہ ہم دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، دکھنا مسلمان چاہتے ہیں، محبت بڑی کرتے ہیں اپنے نبی سے، لیکن ہمیں جس دین سے محبت ہے اسلام، اس اسلام کا نظام الاوقات کیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے اسلام کو دنیا میں آئے؟ اسلامی سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ مہینوں کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہمیں نہیں یاد۔ وہ یورپ کا چوڑوں کا بنایا ہوا نظام، عیسائیوں کا جنوری، فروری، مارچ، یہ سال ہمیں بڑے یاد ہیں، تاریخیں بھی بڑی یاد ہیں، مہینے بھی بڑے یاد ہیں۔ یہ کوتاہیاں ہیں ہماری کہ ہم جس دین سے محبت کرتے ہیں اس دین کے متعلق ہمارے پاس پورا نالج اور پورا علم نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ ہم دعوے کرتے ہیں؟ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور پھر خطبہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کیا، ان الزمان قد استدار کہیات یوم خلق السماوات والارض، بے شک زمانہ یعنی انسانوں کا نظام الاوقات وہ بدل چکا تھا، لوگ اس کو بھول چکے تھے، اب وہ دوبارہ گھوم کر اپنی اسی حالت میں آ گیا ہے جس طرح اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ قد استدار، گھوم گیا ہے، وہ جو لوگ بھول چکے تھے اب جہالتیں ختم ہیں، اب اسلام آ گیا ہے، اب دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سال کے 12 مہینے، ان مہینوں کے یہ نام ہیں اور مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کر دی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی سارے یہ جانتے تھے کہ اسلامی جو سال ہے اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک ترتیب لحاظ کے اندر ہونی چاہیے تھی، ذہن میں ہونی چاہیے تھی، وہ ترتیب کسی کے پاس نہیں تھی کہ اسلامی سال اگرچہ ہے لیکن اس سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2 سالہ خلافت کا دور، ضرورت پیش نہیں آئی۔ سال کا سب کو معلوم تھا، مہینے بھی سارے جانتے تھے، مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں یہ بھی سارے جانتے تھے، لیکن سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے اس کا علم نہیں تھا۔ تو محترم بھائیو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا نا، جہاد ہوا، فتوحات ملی، اسلام 44-45 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی پھیل گئی، پھر ضرورت پیش آئی کہ اتنے بڑے کارنامے ہوتے ہیں، مجاہدین جاتے ہیں، مار کے ہوتے ہیں، پھر سپاہیوں کو بارڈر پر بھیجا جاتا ہے، سرحدوں پر بھیجا جاتا ہے، کون کس طریق کو جاتا ہے، کس طریق کو اس کی واپسی ہوگی۔ پھر اسلامی خلافت تھی، اسلامی حکومت تھی، بیواؤں کا خیال رکھا جاتا تھا، شہداء کے گھر والوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اسلامی حکومت پابند تھی، عوام کو راشن بھی ملتا تھا، گندم چاول سب کچھ دینے کی پابند تھی، یعنی ایک بہت بڑا نظام وجود میں آیا جہاد کے عوض۔ پھر ضرورت پیش آئی کہ ایک ریکارڈ تیار ہونا چاہیے، ایک رجسٹر تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے دکاندار جن کی دکانیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے، وہ بڑے بڑے رجسٹر اور کھاتے بناتے ہیں،
اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ فلاں بندے کا ادھار لگا میری دکان پہ، یہ فلانی تاریخ کو فلانا مہینہ ہے اور فلانا سن ہے، فلانا سال، یہ میرے پاس سے فلاں چیز لے کے گیا تھا۔ کس لیے ریکارڈ تیار ہوتا ہے؟ تاکہ یاد رہے، بچت کا بھی پتہ رہے، سیل کا بھی پتہ رہے، انسان کا بھی پتہ رہے، جو لے کے گیا ہے اس کا بھی علم ہو۔ یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو ایک بڑی ریاست کو چلانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آئی کہ جو کام ہم کرتے ہیں، مجاہدین جاتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، لوگ مسلمان ہوتے ہیں، عوام کو راشن دیا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے کارنامے اور کام ہوتے ہیں، کھاتے تیار ہونے چاہیے، رجسٹر تیار ہونے چاہیے، ان کے اوپر پتہ بھی ہو کہ فلاں کام فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کو اور فلاں سال میں ہوا تھا۔ یہ ضرورت پیش آئی۔ آج کل تو جدت ہے نا، آج کل موبائلوں کے اندر کھاتے، ان کی ایپس آ گئی ہیں، کھاتا ایپ۔ اس دور میں ضرورت پیش آئی کیونکہ مسلم دنیا، اس کا وجود بہت بڑا ہو گیا تھا جہاد کے نتیجے میں۔ پھر ایک ریاست تھی، ایک خلیفہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو نظام کو سنبھالنے والے تھے۔ وہ حاضریاں دیکھتے، وہ تاریخ دیکھتے، وہ مہینہ دیکھتے، وہ سال دیکھتے، ساری چیزوں کی جب ضرورت پیش آئی نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ اب اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا، اس سے پہلے سال کا سب کو علم ہوتا تھا کہ اسلامی سال ہوتا ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں بس، اور مہینہ اتنے اتنے دن کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے ساری بات کو واضح کیا، کہا آپ بتاؤ اسلامی سال کا جو آغاز ہے نا وہ کس مہینے سے کیا جائے تاکہ ایک نظام مرتب ہو سکے، ہمیں بھی پتہ ہو، عوام کو بھی پتہ ہو، تاریخ، مہینے، سال، یہ تاریخیں سب کچھ یاد ہو۔ تنخواہیں دی جاتی تھیں ملازموں کو، اور بہت سارے کام تھے۔ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ لیا، بتاؤ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے؟ کون سا واقعہ تمہیں ایسا ملتا ہے کہ جس سے اسلام کی تاریخ کو آگے چلایا جائے؟ کچھ نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی نا اس تاریخ کو دیکھ لیں اور پیدائش والے مہینے سے آگے سال کو شروع کر دیں۔ ایک یہ رائے آئی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی وہ کون سا مہینہ تھا، اس مہینے سے اسلامی سال کو آگے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا۔ ایک تیسری رائے آئی جو بڑی قیمتی رائے تھی۔ ایک صحابی نے رائے دی، کہتے ہیں اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا جائے۔ کیوں جی اس محرم الحرام سے کیوں کیا جائے؟ کہ محرم الحرام سے اس لیے کیا جائے کہ ذوالحجہ کے آخری ایام اور محرم الحرام کا جو مہینہ اس کے شروع والے ایام، یہ وہ دن تھے جب صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی تھیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا۔ محرم کے اندر ذوالحجہ کے آخری ایام، یہ جو دن آج گزر رہے ہیں، آج 26 تاریخ ہے ذوالحجہ کی، اور محرم الحرام کے ابتدائی دن، یہ وہ مہینے تھے کہ جن مہینوں میں صحابہ اکرام نے ہجرتیں کی تھیں، اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ ہجرت سے آغاز کیا جائے، ہجرت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، ایسے بہترین صحابی ہیں کہ 4-5 دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، مشورہ دیا، اللہ نے وہ قرآن بنا کے اتارا۔ اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، ان کی رائے،
خود بیان کرتے ہیں وافقت ربی ثلاث، 3 مرتبہ، بعض حدیثوں میں 4-5 مرتبہ بھی آتا ہے کہ میرے مشورے کی میرے رب کے ساتھ موافقت ہوئی ہے۔ وہ پردے کا مسئلہ، شراب کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، وہ ایک لمبی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بصیرت والے اور دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں اگر ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے نا تو ہجرت تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ معمولی نہ سمجھو ہجرت کو۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری تھی مکہ میں، اپنے وطن میں، بچپن گزارے تھے، جوانی گزاری تھی، جن کے رشتہ دار مکہ میں، ان کو چھوڑنا اسلام کے لیے بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے نا اس صحابی کی رائے کو قبول کیا۔ ان میں سے پہلا مقصد یہ تھا، میری بات کو توجہ سے سننا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو آج کا میرا یہ مضمون پسند نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مقصد اپنے ذہن میں رکھے۔ کہا ہجرت سے آغاز کرنا، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ کفار کا کالا اور مکروہ چہرہ قیامت تک مسلمان پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہجرت سے آغاز کیوں ہوا؟ نبوت کا مہینہ پیش کیا گیا، پیدائش کا مہینہ پیش کیا گیا، لیکن ان کو رد کر دیا گیا اور ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کہا جب لوگ یہ دیکھیں گے نا کہ اس سال ہجرت ہوئی تھی اور ہجرت تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا کام ہے، تو لوگ مسلمان سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ہجرت کیا چیز ہے۔ پھر ان کے سامنے واضح ہوگا کہ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، کافروں کا رد عمل مسلمانوں پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا جاتا تھا۔ حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت خباب کو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام، ان پر ظلم کیے گئے اسلام کی وجہ سے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، کس بنیاد پہ؟ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنیاد پہ قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ پہلا مقصد محترم بھائیو، یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ مسلمان جب یہ دیکھیں گے کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں صحابہ اکرام نے ہجرتیں کی تھیں، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، کفار کا مقابلہ کیا تھا، برداشت کیا تھا ان کے ظلم و ستم کو، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات پکی ہوگی کہ ہمیشہ سے کافر اسلام کے ساتھ نفرت کرتے آئے اور ہمیشہ سے مسلمانوں پر ظلم کافروں نے کیا ہے۔ کفار کا اصل چہرہ، کالا چہرہ، مکروہ چہرہ، قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مسلمان ان کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ ایسے ظالم بدبخت ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ ایمان کے جو پہاڑ تھے انہوں نے اپنے علاقے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ یہ تھا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کو پڑھیں گے نا تو ان کو نظر آئے گا کہ کافروں نے بڑے ظلم کیے صحابہ پر، لیکن صحابہ کا ایمان اس قدر اعلیٰ اور اس قدر بڑا مضبوط پہاڑ جیسا صحابہ کا ایمان ہے کہ کافروں نے بڑے ظلم کیے لیکن وہ اپنے ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ جو 2 مقصد ہیں محترم بھائیوں،
میری بات پہ غور کرنا، کیا یہ دو مقصد یہ فضول مقصد ہے؟ کیا یہ پھینک دینے والے مقصد ہیں؟ عظیم سوچ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس لیے انہوں نے ساری آراء کو پیچھے کر دیا اور کہا ہاں ہجرت کا سال، محرم کا مہینہ، اس مہینے سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ مسلمان ہجرت کو پڑھیں اور ان کے اندر یہ مقصد تازہ ہو کہ اسلام کا رستہ قربانیوں کا رستہ ہے، اسلام کے رستے میں کافر اگر ظلم کریں گے ہم سیسا پلائی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمیں اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ وقت تھوڑا ہے، مختصر۔ اب یہ جو بڑی سوچ تھی نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور جو بڑا مقصد تھا، آپ ذرا غور کریں ان دو مقاصد پر کہ مسلمان ان دو مقاصد پر اگر غور کریں تو یہ ایک امت بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک امت بن کے کہ مسلمان اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے والے ہیں۔ کتنی بہترین صفت ہے یہ مسلمانوں کہ یہ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے والے ہیں۔ اور دوسرا کتنا بہترین وصف ہے مسلمانوں کا کہ ان کے اوپر جتنے بھی ظلم و ستم کر لو یہ اپنے ایمان سے انحراف نہیں کر سکتے، یہ اپنے ایمان پر قائم رہنے والے ہیں۔ دنیا کفر میں ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی ان چیزوں کی۔ دنیا کفر جو اپنا سکہ اور اپنا لوہا دنیا میں منوانا چاہتے ہیں نا، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور یاد رکھو محترم بھائیوں، سازشیں بڑی گہری ہوتی ہیں، سازشیں بڑی گہری ہوا کرتی ہیں۔ یہ دھوکے فریب، یہ نفاق والے انداز اور پہلو اپنانا یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ منافقوں سے نفرت ہوتی ہے ہر انسان کو۔ دنیا کفر نے یہ سمجھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ درس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ یہودی، دنیا کے دہشت گرد یہودی، قاتل ہیں صحابہ کرام کے۔ سب سے پہلی دہشت گردی مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز میں حالت تعبد میں منبر کے پیچھے کافر دہشت گرد چھپ کے بیٹھا ہے، خنجر مارا ہے ایمان کے بڑے پہاڑ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سازشوں کو سمجھو، فتنوں کا شکار نہ ہوا کرو۔ تم دنیا کے کاموں میں بڑے سیانے بنتے ہو، کبھی دین کے اندر بھی اپنا دماغ چلایا کرو۔ فرقہ واریت چھوڑ دو، مسلمانوں کا اتحاد بناؤ، ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کرو مسلمانوں کو۔ اور جو عمر رضی اللہ عنہ نے دو مقصد سمجھ کے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا کہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے، اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جب ہجرتوں کو پڑھیں گے، جب کافروں کے ظلموں کو دیکھیں گے، جب صحابہ کرام کے ایمان کو اور ان کی استقامت کو دیکھیں گے تو یہ اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کریں گے کہ ہم بھی ایمان والے بنیں گے، ہم بھی اللہ کے لیے اسلام کے لیے ہر چیز کو وار دینے والے بنیں گے۔ یہ سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے لیے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، کفار کو اس چیز کی سمجھ آئی۔ اس نے سازشیں کی، اس نے کہا یہ محرم کا مہینہ، اس میں تو بڑے ظلم ہوئے، نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذوالحج، اس کے آخری ایام اور محرم الحرام کے پہلے ایام جو ہجرتوں کا دور تھا، صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، کافروں کے ظلم کو برداشت کیا تھا، ایمانی لیول کو مضبوط کر کے ہر چیز کو قربان کیا تھا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو یہ
ہجرت کا سبق بلا دو، ان کو ڈالو اس کام میں کہ دیکھو جی محرم میں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا میرے بڑے احباب کو یہ موضوع پسند نہیں آنا، لیکن حقیقت ہے، اس بات کو ذرا غور کے ساتھ سننا۔ کیا ہوگا؟ تانے و تشنیع کیا جائے گا، ممبروں پہ کھڑے ہو کے وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ یزید کافر ہے، وہ یہ سارے ناصبی بن گئے ہیں، یہ سارے رافضی بن گئے ہیں، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، جب تم یزید کو برا بھلا کہو گے پھر آگے صحابہ کا دروازہ کھلے گا کہ یزید کو منتخب کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ پھر یہ ساری سازش رچائی جائے گی اور مسلمانوں کے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے گا کہ صحابہ کرام کو گالیاں۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم 1% بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بکواس کرے، ہم نہیں برداشت کرتے۔ لیکن محترم بھائیو، سازش کو سمجھو، کافر نے یہ سازش سمجھی اور اس نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ جو اصل سبق ہجرت کا ہے نا، وہ مسلمانوں کو بلا دو۔ اب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا، ہمارے لوگ، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان اور ہمارے سارے گھرانے اور مسلمان یہ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ ہجرت کو بلا دیتے ہیں اور مولویوں سے رابطے ہوتے ہیں، جی سانو دسو جی حسین رضی اللہ عنہ دا قاتل کیڑا ہے، کیونکہ پتہ چلے، پھر جذبات بڑھ کے پھر ہم گالیاں دیں اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم گالیاں دیں، اور پھر سارے کے سارے صحابہ کرام، وہ صحابہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ ان کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے، جن کی عدالت بڑی مضبوط ہے، گالیاں بکنا شروع ہو گئیں، ممبروں سے بھی گالیاں نکلیں۔ اللہ کی قسم، موضوع رکھتے ہیں ہم شان حسن و حسین اور کھڑے ہو کے ممبر پر گالیاں بکتے ہیں، فرقہ واریتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں کرنے والے ہیں نا، میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے بتاؤ ان دنوں میں نبی کی ہجرت ہوئی تھی، تمہیں ہجرت کتنی یاد ہے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، مجھے بتائیں کون سا آدمی یہاں بیٹھا ہے جس کو ہجرت ساری یاد ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام، ماں کا نام، دادا دادی، نانا نانی کا نام یاد ہو؟ بتائیں مجھے۔ ہجرت کا سبق ہمیں یاد نہیں، جو اصل موضوع ہے، جو اصل مصدر و منبع ہے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری کی ساری امت کو کھڑا کرنا چاہا ہے، ہمیں وہ ہجرت کا سبق یاد ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ 4 سال کا اس نے کورس کر لیا ہے۔ ایک دن مغرب کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ کے ترجمہ پڑھتا ہے، اس کی اور میری بحث ہو گئی، میں اس کو عربی پڑھا رہا تھا، وہ مجھے انگلش پڑھانے لگ گیا، اس کی اور میری بحث ہو گئی، بات چلتے چلتے یہاں پہنچی۔ اب وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ جب بھی اس سے کوئی سوال کیا جائے وہ انگلش میں ہی جواب دے گا، کہتا مجھے اردو آتی ہی نہیں، اپنے پیشے کے معاملے میں، اپنے علم کے معاملے میں مجھے اردو نہیں آتی۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دادا کا نام کیا تھا اور آپ کی دادی کا نام؟ نہیں، میں نے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا تھا اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہونا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام یاد تھا، نہ والدہ کا نام یاد تھا، نہ والد کا نام یاد ہے، نہ والدہ کا نام یاد ہے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ ہم بھی سوچیں نا، ہمیں کتنی ہجرت یاد ہے؟ 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، کتنے صحابہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی، کتنے تھے جنہوں نے بعد میں ہجرت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا کون تھا؟ کافروں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے اگر ہجرت کا سبق پڑھ لیا تو ان کے سامنے ہمارے کالے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، ان کا اتحاد بن جائے گا۔ انہوں نے کہا
چھوڑو مسلمانوں کو یہ سبق یاد نہ ہونے دو، ان کو کھڑا کرو۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں 10 محرم کو، یہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی ماتم کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہمارے دماغ اس قدر بند ہو چکے ہیں؟ اور جس دن شہادت حسین کا دن ہے جو، اس دن کیا ہوتا ہے؟ سبیلیں دی جا رہی ہیں، شراب وہ شربت جو ہے اس کو بنا بنا کے گلیوں کے اندر بیچا جا رہا ہے، حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگ رہی ہیں، اور محرم الحرام میں بدعات کو ایجاد کر لیا گیا۔ کوئی اپنی چارپائی الٹی کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے محرم میں شادی نہ کرنا، کوئی اس کو منحوس مہینہ کہتا ہے، کوئی اس مہینے میں کھاتا پیتا کچھ نہیں، کوئی اس مہینے میں تعزیت کر رہا ہے لوگوں کے پاس جا کے۔ ایک بڑا سوال ہے کہ شہادت کس تاریخ ہوا؟ 10 محرم۔ یہ یکم سے رونا شروع کرتے ہیں، ماتم، اور اپنے چہروں پہ مارنا، اپنے سینوں کو پھاڑنا، اپنے جسموں پر چھریاں خنجر چلانا۔ پیچھے سبب کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی ہجرت والے سبب کو بلا دیں، جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ عبادت، وہ جہاد، وہ ننگی تلوار، ان سب چیزوں کو ختم کر دیں اور فرقہ واریت کو اپنائیں۔ یہ سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کتنی یاد ہے؟ بتائیے۔ جو داڑھی مونڈنے والا ہے، جو بہترین کپڑا لباس پہنتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے چھوڑتا ہے، وہ محبتوں کے دعوے کرنے والے، لیکن وہ اندر سے خالی، نہیں پتا ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، میں نے پہلے کہا سعادت سے بڑی گہری ہوا کرتی ہے، اور آج مسلمانوں کو ہجرت یاد نہیں ہے، اور اس معاملے کے اندر آپ کو ہر دوسرا تیسرا مسلمان پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہو گیا، انہوں نے ایسا کیا، وہ کربلا میں یہ ہو گیا، وہ اس کا سر اتار دیا گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، سارے آپ کو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کافروں نے کہا ٹھیک ہے، بس لگے رہو، ہم یہی چاہتے تھے۔ اور جو ہجرت ہے وہ ہمیں نہیں یاد ہے۔ اب ہم ذرا اپنا موازنہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس پلڑے میں رکھنا ہے۔ وہ ہجرت تو دور کی بات ہے، ہمیں اسلامی مہینوں کے نام نہیں یاد ہے۔ یہ جنوری، فروری، یہ انگریزوں کی تعلیم، ان کی بولیاں، منہ ٹیڑھا کرنا، یہ سب کو آتا ہے۔ اسلامی مہینے، عربی مہینے نہیں نام یاد کسی کو۔ جو اصل سبق ہے، اصل مصدر ہے، اصل جگہ ہے، اس سے ہم کو ہٹا دیا گیا اور فرقہ واریت میں ہمیں ڈال دیا گیا کہ چھوڑ دو ہجرت کیا ہے، صحابہ نے کیا قربانیاں دی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کتنے ظلم تھے اور دوسرے دیگر صحابہ پر کتنے ظلم تھے، یہ ہمیں بلا دیا گیا اور بس اس بات کو کھڑا کیا گیا، دیکھو جی محرم کو تو یہ ہوا تھا۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور 2 واقعات 2 صحابہ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ہجرتوں کے مقاصد کو سمجھا اور اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اگلی زندگی کیسے گزاری۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ، اس کو جا کے کہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ وہ صحابی جاتے ہیں، رنگ کالا ہے، جسم دبلا پتلا سا ہے اور غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ وہ کہتے ہیں جن پر ظلم ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ظالم کس انداز سے ظلم کرتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگ دیکھ کے مزے لیتے ہیں بس۔ جس کے ساتھ بیتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کون سے پہاڑ گرائے گئے ہیں۔ گئے انصاری صحابی کے گھر، کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے نا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ وہ صحابی کہتا ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں، تو یہاں ہی کھڑا ہو۔ بیوی سے مشورہ کرنے گئے، بات مختصر، بیوی نے کہا ہیں میں نہیں رشتہ دیتی اپنی بیٹی کا اس کو، وہ کالا، اس کا رنگ ہی اچھا نہیں، غربت کا مارا ہوا۔
ہجرت کر کے آنے والا اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں. ہم بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، جاہلیت کی انتہا ہے، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں. نہ ایمان دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ قربانیاں دیکھتے ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی دیکھنے، نہ سنت کے مطابق اس کا جسم رہن سہن. یہ ہمارا مقصد ہی نہیں. پیسہ دیکھو، رشتہ داریاں اگر بڑھانی ہے تو باہر آئے کہتے ہیں میری بیوی تو یہ کہہ رہی ہے، ہم متفق نہیں ہوئے اس لیے ہم رشتہ نہیں دے سکتے. جب باہر نکلے نا، پیچھے سے بیٹی باہر نکل آئی، بیٹی اندر سن رہی تھی سب کچھ، باہر آئی، آ کے ماں سے کہتی ہے ماں یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتہ منظور ہے تو میں نہیں دیکھتی کہ اس بندے کا رنگ کیسا ہے، اس کا مال کتنا ہے. میں تو اپنے نبی سے محبت کرتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میں اس کو دھتکار نہیں سکتی. ماں خوش ہو گئی، کہتی ہیں تو نے تو میرے دماغ کے بند کمرے کو کھول دیا. بہرحال رشتہ طے ہو جاتا ہے، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے تھے، پاس کچھ نہیں تھا، ان سے بڑا ہی پیار تھا. جنگ احد کا موقع آیا، جنگ ہوئی. جب جنگ ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ اپنے شہداء کو، ذرا میدان جنگ کے اندر نظر دوڑا کے آؤ. اب صحابہ کرام جاتے ہیں، سارے صحابہ جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ مل گئے، ایک صحابی کی لاش نہیں مل رہی، ایک صحابی کی لاش نہیں مل رہی. واپس آیا کہ بتایا اللہ کے رسول سب کی لاشیں مل گئی ہیں، جلیبیب رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں مل رہی. مقصد سامنے تھا نا، جنگ احد میں تھے، جہاد کے لیے کھڑے تھے، ظلم یاد تھے کافروں کے، مار پیٹ یاد تھی کافروں کی. وہی مقصد جو عمر رضی اللہ عنہ سمجھانا چاہتے ہیں اور امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نکل آؤ فرقہ واریت سے، نکل آؤ لوگوں کے اوپر تانے بازی کرنے سے اور اسلام کے مطابق کلمے کی بنیاد پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافروں سے انتقام لیتے ہوئے، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا. اب یہی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اپنی امت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ سارے مل گئے ہیں، جلیبیب نہیں ملا، آپ کو ان سے زیادہ پیار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور جا کے میدان جنگ کا خود جائزہ لیا. چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی کراس کی تو پہاڑی کی اگلی سائڈ پہ دیکھا کہ وہاں 7 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 6 لاشیں کافروں کی ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیبیب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو یہ مقصد دینا چاہتے تھے اور اپنی امت کو کلمے کی بنیاد پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے اور اس کو بنیاد بنا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری کی ساری انسانیت کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جلیبیب اپنا مقصد پورا کر گیا ہے، کافروں سے انتقام لے لیا ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد تھا اس کو پورا کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، کہا جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جلیبیب میرا ہے میں اس کا ہوں، جلیبیب میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ جلیبیب میرا ہے میں اس کا ہوں. نبی ان کو اپنا کہتا ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کر دیتے ہیں. ہم نے یہ مقصد بلا دیا ہے. دوسرا واقعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، شہزادے صحابی تھے، شہزادے، اور جب مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، امیری دیکھو کتنی ہے امیری. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے امیر ہیں اور ہم ایک سوٹ 2 دن کے بعد اتارتے ہیں جب وہ بدبو کے ساتھ بالکل اٹا ہوتا ہے. مصعب بن عمیر کی امیری دیکھو کہ جس دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ہم کہتے ہیں وہ تو غربت کا دور تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
جب مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، کافر تھے ابھی، ایک سوٹ پہنتے ایک دن ہی، اگلے دن جو سوٹ پہنتے وہ نیا سوٹ ہوتا تھا، اور اسی طرح ساری زندگی گزر رہی تھی۔ ایسے امیر سے ابھی مصعب بن عمیر ایک مرتبہ جو کپڑا پہنا دوبارہ نہیں پہنا، ہر روز نیا کپڑا، ہر روز نیا سوٹ ہے، لیکن اپنے مقصد کو حاصل کیا زندگی میں۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے امیر صحابی تھے، ان کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے تھے، لذیذہ کھانے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب کھانا سامنے آیا نا، ذرا محترم بھائیوں اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ ہم تو کہتے ہیں مزے اڑاؤ، ہم نے عیدوں پہ بڑے گوشت کھا کھا کے اپنے پیٹوں کو خراب کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے دسترخوان آیا تو طرح طرح کی ڈشیں دیکھ کے نا رونے لگ گئے، اور یاد کس کو کر رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر، کہ مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے سامنے مقصد واضح تھا، اس نے تھوڑی سی اپنی زندگی گزاری، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا، اور اس کی امیری اتنی تھی کہ وہ ایک دن ایک ہی سوٹ پہنتا، دوبارہ نہیں پہنتا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس کی زندگی پتہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جب شہید ہوا نا جنگ احد میں، اس کے جسم پر جو کفن والا کپڑا تھا وہ بھی پورا نہیں تھا، سر کو ڈھانپا جاتا، پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپا جاتا، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کی زندگیاں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مقصد سمجھا، اسلام کا ویژن کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اسلام کس طرح کے بندے چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ کس طرح کے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں، کہ جس نے ایک سوٹ کبھی دوبارہ نہیں پہنا تھا آج قبر میں ہے تو وہ چادر اوپر ہے جو جسم کو پورا ڈھانپ ہی نہیں سکتی، سر ڈھانپتے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں عبد الرحمن تیرا وہ ساتھی جنتوں کو پا گیا جو ایک دن کپڑا پہنتا تھا دوبارہ پہنتا ہی نہیں تھا، جب وہ قبر میں گیا تو اس کے جسم پر کفن پورا نہیں آتا تھا۔ تجھے دنیا عزیز ہو گئی، تو طرح طرح کے کھانے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا۔ کہتے ہیں اس سوچ نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا ہی نہیں، کھانے چھوڑ دیا، کہ میرے وہ ساتھی، میرے صحابہ، میرے ساتھی، انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، جو بڑے امیر تھے لیکن دین کی خاطر انہوں نے ساری قربانیاں دیں۔ وہ بڑے امیر تھے، بڑا ان کو اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ہجرتیں جو انہوں نے کی، انہوں نے کافروں سے بدلہ لیا، اور ایمان کے پہاڑ تھے، کافروں سے بدلہ لیتے ہوئے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں وار دیں۔ میں آج یہاں کھانے سے جا کے بیٹھا۔ محترم بھائیوں، اس بات کو اس مہینے کے اندر ذہن میں بٹھائیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں صحابہ اکرام ہجرتیں کر رہے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ رہے تھے، اور ایمان کا بلند ترین درجہ تھا کہ بڑے بڑے ظلم بھی ان کو ایمان سے پھیر نہیں سکے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا ایمان مضبوط کیا، اللہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اور اللہ نے لکھ دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میرے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر اللہ راضی، یہ اللہ پر راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ گروہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے، یہ فوز و فلاح کو پا گئے، یہ لوگ رہنمائیاں حاصل کر لے، جنتوں کے وارث بن گئے۔ جب یہ عزم ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے نا کہ یہ ذوالحجہ کے آخری ایام اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے فرقہ واریت کو ایک طرف کرتے ہوئے، فتنے والی باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے، جب ہم اپنا مقصد سمجھیں گے اپنی حیات کا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں صحابہ نے ہجرتیں کی تھیں، تو محترم بھائیوں یہ سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگا، اور جب یہ سبق تازہ ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہوگا، کافر کا مقابلہ بھی آسان ہوگا۔ اس بنیاد پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا، اور محرم الحرام ہجرت کا مہینہ ہے۔ آج 1442 ہجری ہے، 14 صدیاں گزر گئی۔ تو اپنے ذہنوں میں اس سبق کو تازہ کرو
کہ یہ وہ دن تھے جس دن میں صحابہ کرام ہجرتیں کر رہے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ رہے تھے، دنیا کو ٹھوکر مار رہے تھے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ اگلی زندگی انہوں نے قربانیوں کے ساتھ گزاری، وہ جنتوں کے وارث بن گئے۔ میں دنیا کے اندر اپنے نبی کی سیرت کو پڑھوں، اپنے نبی کی ہجرت کو پڑھوں، اپنے نبی کے جہاد کو پڑھوں، اپنے نبی کے مقصد حیات کو پڑھوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھوں، اور ان دنوں کے اندر اس ہجرت والے سبق کو تازہ کرتے ہوئے میں بھی اپنا ایمان مضبوط کروں، اور اگر مجھے اللہ کے راستے میں خون پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو ہر چیز اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دوں۔ محترم بھائیوں، ان مہینوں کا یہ خلاصہ ہے جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری کسی بات میں نہ پڑو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے تم سے پوچھنا ہے، مجھے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں صحت دی تھی، جوانی دی تھی، تندرستی دی تھی، سلامتی عافیت دی تھی، مال و دولت عطا کی تھی، خوبصورت بیوی عطا کی تھی، خوبصورت بچے عطا کیے تھے، رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ عطا کیا تھا، مجھے بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ پھر اللہ کو کیا ہم جواب دیں؟ تو ان ایام میں صحابہ نے جو ہجرتیں کی تھیں، ہجرت کے سبق کو یاد کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کی استقامت تھی، ان کو اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام میں یہ ہجرت کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔